بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر کس طرح کور پیج کو ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں ورڈ ڈاکومنٹ کو اوپن کرتا ہوں، اور جب مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے انسرٹ مینیو کے اندر چلے جانا ہے۔ یہاں پر انسرٹ میں کلک کیا تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو یہ نظر آ رہا ہے آئیکن، یہ کور پیج کا ہے۔ کور پیج سے مراد آپ نے کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا کسی کمپنی کے لیے، یا آپ نے اپنی کوئی پروفائل تیار کی ہے، یا کوئی بک لکھی ہے، نوٹس وغیرہ لکھے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس نوٹس کا یا رپورٹ کا جو پہلا پیج ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو نظر آئے، تو ہم اس کے اوپر کور پیج لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر میں کلک کروں گا تو میرے پاس ڈفرینٹ کور پیج مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں اس سکرول بار کو نیچے لے کر جاؤں، یہ دیکھیں اور بھی ہیں، کافی سارے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیتا ہوں میں۔ فار ایگزامپل میں اس کو ہی چوز کر لیتا ہوں۔ لے جی، تھوڑا سا اٹریکٹیو لگ رہا ہے مجھے۔ اب دیکھیں، یہ پہلے پیج کے اوپر یہ میرے پاس آ گیا، لیکن اس کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ ایڈٹ کرتے ہیں۔ ہم جو بھی اپنی مرضی کے ساتھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ پہلے لکھا ہوا ٹائپ دا ڈاکومنٹ ٹائٹل۔ ہم جو نوٹس وغیرہ لکھ رہے ہیں یا رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ضرور ہوگا۔ وہ ٹائٹل نیم ہم یہاں پر مینشن کریں گے۔ میں فار ایگزامپل لکھ لیتا ہوں جی، یہ میری فائنل ایئر رپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں ہے، میں یہی مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ بھی لکھ لیتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں جی ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ ٹوٹوریل، فار ایگزامپل یہ میں نے لکھا۔ اچھا، اس کا ہم سائز بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں، اس کو سلیکٹ کریں، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ ہوم میں جائیں اور یہاں پر دیکھیں، ہم نے یہ پہلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ ہم اپنے جو فونٹ سائز ہے وہ اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کم ہو رہا ہے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر ٹیکسٹ سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، اس طرح۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا آپ اس کا سائز رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ آئیں گے، یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑی سی ڈسکرپشن مانگ رہا ہے۔ یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کسی چیز کے بارے میں، یہ ڈیل ایک لکھا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جی ہے کوئی بھی کیا ہے، کور پیج کے بارے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کور پیج۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کور پیج کے متعلق وہ بتا رہا ہے کہ یہ ابسٹریکٹ لکھے، یعنی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ڈسکرپشن وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہوں۔ میں لکھ دیتا ہوں ان دس ویڈیو وی ڈسکس اباؤٹ کور پیج۔ ہاؤ ٹو میک کور پیج in our word document۔ چلیں جی، میں نے یہ ایک فرضی لکھ لیا ابسٹریکٹ ٹائپ۔ ٹھیک ہے، یا کوئی اور بھی جو ابسٹریکٹ ہوگا آپ کے اپنے تھیسس کے متعلق یا کوئی آپ رپورٹ کے متعلق، وہ آپ یہاں پر مینشن کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر ہے ایک لکھا ہوا ہے ٹائپ دا کمپنی نیم۔ ٹائپ کوئی بھی آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں، اگر کسی ادارے کا ہے تو آپ یہاں پر لکھ لیں گے۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس یونیورسٹی کا یہاں پر نام لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سی ایس تعلیم۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ٹائپ دا کمپنی ایڈریس، یہاں پر کوئی جو بھی ایڈریس ہوگا آپ کا وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایسے ہی فرضی لکھ دیتا ہوں جی ملتان۔ ٹھیک ہے جی، مکمل ایڈریس لکھ دیں، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، گلگشت کالونی یا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، یہ ٹائپ دا فون نمبر، اگر آپ کا ہے کنٹیکٹ نمبر ہے آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ میں فرضی لکھ دیتا ہوں 0333
1 2 3 4 5 6 7 جی لیں جی میں نے یہ ایسے لکھ دیا. فیکس نمبر ہے تو لکھ دیں, ای میل ایڈریس ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں ایسے ہی ای میل آئی ڈی لکھ دیتا ہوں CS تعلیم official @gmail.com جی لیں جی یہ میں نے لکھ دیا. اگر آپ یہاں پہ ڈیٹ مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈیٹ مینشن کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہاں پہ سمبل, اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ڈیٹ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آج کی ڈیٹ لکھنا چاہتے ہیں جو موجودہ ڈیٹ ہے تو یہاں پہ ٹو ڈے پہ کلک کریں گے تو جو آج کی ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پر مینشن ہو جائے گی. اگر کوئی اور ڈیٹ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے سلیکٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک قسم کا کور پیج بن گیا. آج کی ویڈیو دوستو اگر پسند آئی ہو تو آپ نے ضرور اس کو لائک کرنا ہے. اگر اس کے متعلق کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے. اگر ابھی تک میرے چینل CS تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.